قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ مینوں حکم ملیا ہے کہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دے حوالے نال کچھ نہ کچھ معروضات پیغام پیش کر۔ دعا کرو اللہ تعالی حق سچ کہندیاں رہن دی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ ہر مسلمان دا جڑا ڈھڈوں ایمانوں سچا مسلمان ہے، ہر مسلمان دا یہ عقیدہ اور ایمان ہے اس ساری کائنات وچ ساڈے نبی کریم علیہ السلام نو اے شان ملی کہ اللہ نے ختم نبوت دا تاج نبی کریم علیہ السلام دے سر اتے سجا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام تو علاوہ دوسرا کوئی خاتم النبیین اس اللہ دی کل کائنات وچ ہے ہی نہیں۔ اللہ دی ساری مخلوق وچوں ختم نبوت دا تاجدار صرف ایک ہے، وہ کون نے؟ ساڈے تواڈے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے نمبر تے میں عرض کراں گا خاتم النبیین دا مطلب کی ہے، معنی کی ہے، مفہوم کی ہے۔ دوجے نمبر تے عرض کراں گا کہ نویں نبی دی لوڑ کدوں پیندی۔ کئی لوگی کہندے نا بڑے دانشور بندے نے، نہیں ضرورت پہ گئی ہے، نبی آنے چاہیے نے۔ میں عرض کراں گا انشاءاللہ کہ نویں نبی دی لوڑ کدوں پیندی۔ پھر انشاءاللہ میں چند آیات بینات اور احادیث طیبہ تواڈے سامنے پیش کراں گا اس مفہوم اور اس دعوے تے کہ نبی کریم علیہ السلام اتے اللہ نے نبوت دا سلسلہ بند کر دیتا ہے۔ سرکار تشریف لے آئے، سرکار دا دین آخری دین، سرکار آخری نبی، حتیٰ کہ نبیاں دیاں مسجداں وچوں میرے آقا علیہ السلام دی مسجد نبوی شریف بھی آخری مسجد ہے۔ اس تو بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ نواں دین آئے گا، نہ کسی نبی والی نویں مسجد دی بنیاد رکھی جائے گی۔ توجہ ہے جی؟ ذرا پورا دھیان میرے ول کر کے اب گفتگو نو سماعت کرن دی کوشش کرے جے، کیونکہ روٹین تو ہٹ کے، روٹین کچھ ہور ہوندی ہے لیکن اس طرح دے موضوعات دی روٹین ہور ہوندی۔ دوسرا تھوڑی جی اوکھ ہے کہ میں نو پنجابی دا آرڈر فرمایا ہے، چلو میں اوکھا سوکھا ہو کے پنجابی گفتگو کراں گا، لیکن جلے میں اردو تے چڑھ گیا پھر چڑھن دیا جے، پھر نہ میں نو پیچھا کھچیا جے۔ توجہ ہے جی؟ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ قرآن دی واضح نص ہے جدا منکر پکا بے ایمان ہے۔ سرکار کی نے خاتم النبیین۔ میں آیت کریمہ پیش کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام نو کی بنایا؟ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین دا معنی صرف ایک ہے، او کی اللہ دے آخری نبی۔ کی معنی ہے خاتم النبیین دا؟ آخری نبی۔ ساڑھے بزرگاں صاف لکھے ہے جڑا بندہ اس آیت کریمہ دا اس تو ہٹ کے
کوئی دوجا معنی بیان کرے گا، دوجا مطلب بیان کرے گا، پکا بے ایمان ہے، مسلمان ہو سکتا نہیں۔ بلکہ ساڑھے بزرگاں نے یہ بھی لکھیا ہے کہ اگر کسے نے جدو مسلمانہ دا دور سی، اقتدار سی، کسے بندے نے اگر خاتم النبیین دے لفظاں وچ کوئی تعویل بنان دی، پیدا کرن دی، کوئی لچک بنان دی کوشش کیتی تے اس نو سولی چڑھایا گیا، او دی گل نو قبول بولو نہیں کیتا گیا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس شے نو واضح طور تے بیان کیتا ہے، حتیٰ کہ تحذیر الناس دے وارثاں نے، مفتی شفیع صاحب نے ختم نبوت نامی کتاب دے اندر صاف لکھیا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی میں تعویل کرنے والے کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے مفتی صاحب آپ نے مان لیا کہ خاتم النبیین کا صرف اور صرف ایک معنی ہے، اور مفتی صاحب ویسے بڑے فراخ دلی کے ساتھ مفتی شفیع صاحب جگہ جگہ ہر اگلے صفحے پر لکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کوئی استثناء نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی تشریحی، کوئی غیر تشریحی، کسی طرح کا کوئی بھی نبی ساڑھے نبی تو بعد آ سکتا بولو نہیں آ سکتا۔ پھر کہندے نے ذلی تے بروزی تے تشریحی تے غیر تشریحی، اس ساریاں بناوٹی جملے بازیاں نے، گل ایک کو یہ کہ سرکار آخری نبی نے، نبی پاک تو بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت آئے گی لیکن سرکار تو بعد کوئی نواں نبی بولو نواں نبی۔ اچھا یاد رکھیں خاتم النبیین دا مطلب ہے کہ سرکار تو بعد کوئی نواں نبی نہیں بنے گا، نواں نبی نہیں آئے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لے کے آنا ہے نا، قادیانی دیندے نے دھوکھا، وہ کہندے نے نبی کریم علیہ السلام آخری نبی نے نا جی، تے دسو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ نہیں؟ اسی کہنے آنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دے آن نال سرکار دی ختم نبوت فرق پائے گا نہیں، کہندے نے جدو عیسیٰ علیہ السلام دے آن نال فرق نہیں پیندا تے مرزے دے آن نال کی فرق پائے گا؟ سوکھا جا آسان جا جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دے نبی نے، اور سرکار دی جلوہ گری تو بعد چ نبوت نہیں پا رہے، اللہ نے انہوں نبوت دا درجہ مرتبہ پہلے دا عطا فرمایا۔ گل اے کہ سرکار آخری نبی نے، نبی کریم علیہ السلام تو بعد کوئی نواں نبی بن سکتا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آنے تو نویں نبی نہیں نے، وہ نبی پہلے دے بنے ہوئے نے، سمجھ گیا نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت پہلے دی پا چکے ہیں۔ اچھا ہن خاتم النبیین دا معنی ہے آخری نبی، کی معنی ہے؟ اور میں اس تے قرآن شریف بھی پیش کرنا کہ قرآن بھی ایسے گل دی تائید کردا ہے کہ سرکار کی نے اول تے لفظ واضح نے خاتم النبیین، نبیاں وچوں سب تو پچھلا آخری، سب تو آخری سرکار نے۔ لیکن قرآن دا دوسرا مقام بھی سن لو، اللہ نے نبیاں نو ایک جگہ جمع فرمایا، نبیاں دے سامنے اللہ نے حضور دا میلاد بیان فرمایا۔ اللہ نے قرآن سے ذکر کیتا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرما لو سبحان اللہ۔ یاد کرو سونیا، جدو اللہ نے نبیوں کو عہد لیا، پکا وعدہ لیا، میثاق لیا، اے میرے نبیوں میں تونوں کتاب دیاں گا، تونوں حکمت دیاں گا، دنیا چ بھیجاں گا، کتاب بھی دے کے حکمت بھی دے کے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ثم کی الفاظ نے؟ ثم ارشاد فرماؤ، ثم سبحان اللہ، ثم
مرزائیاں دا گیا تمہ کوڑ تمہ ثم سبحان ثم اللہ فرماتا ہے نبیو میں تونوں نبوت دیاں گا حکمت دیاں گا تونوں دنیا چ بھیجاں گا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم پھر توڑے ساریاں تو بعد میرا شان والا رسول تشریف لے آئے گا ثم للتراخی ثم تراخی واسطے آندے ثم دسدا ہے پہلے والے پہلے جڑا ثم تو بعد تشریف لے آ رہا ہے وہ سب تو آخر تے آ رہا ہے اے ثم دسدا ہے اللہ فرماندا ہے تانوں بھیجاں گا نبوت دیاں گا کتاب دیاں گا تواڈے سب تو بعد میرا شان والا رسول تشریف لے کے آئے گا اچھا سرکار آ کے کی کریں گے مصدق لما معکم سرکار مصدق بن کے تشریف لے آئے مبشر بن کے نہیں پچھلے نبی آئے وہ مبشر بن کے آئے خوشخبریاں دین دے آئے اسی نبوت دا تاج پا کے آ رہے ہیں لیکن خوشخبری ہوئے ایک اور نبی آئے گا سارے نبی اپنے نبی تو بعد آن والے نبیاں دی بشارت دین دے آئے خوشخبری دین دے آئے لیکن نبی کریم علیہ السلام مصدق نے مبشر نہیں نے مبشر نبوت ہے ویسے تو جنت مبشر ہیں نا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات سرکار جنت ونڈے نے جنت دیاں خوشخبریاں عطا فرماندے نے لیکن سرکار نے اپنے تو بعد کسے نبی نویں پڑھن دی کوئی خبر سنائی بولو نہیں بلکہ سرکار دی شان ہے سرکار اپنے تو پچھلیاں دی تصدیق فرماندے نے جے کسی نے بعد وچ بھی آنا ہوندا تے نبی کریم علیہ السلام او دا بھی ذکر فرماندے سرکار نے اپنے تو بعد کسے نویں نبی دی تشریف آوری دا ذکر نہیں کیتا اس گل دی دلیل ہے سونا سب تو آخری نبی ہے ماشاءاللہ بارک اللہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اچھا اے نبیو تونوں نبوت دیاں گا کتاب دیاں گا دنیا چ بھیجاں گا تورے ساریاں تو بعد میرا شان والا رسول تشریف لے کے آئے گا جڑا تہاڈی تصدیق کرے گا تے تسی کی کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اے نبیو تساں ساریاں رل کے میرے محبوب تے ایمان بھی لے آنا ہے تے انہاں دی مدد بھی کرنی ہے اچھا اے اللہ کنہاں نو فرما رہا ہے مدد کرنی ہے نبیاں نو کنہاں نو اچھا جس شان والے رسول دی مدد کرنی کیا او اس ویلے موقع تے موجود سن انبیاء سابقین پہلے والے نبی انہاں دا زمانہ ہور سرکار دا زمانہ ہور وچ فاصلہ ہزاراں سال دا اللہ اونا پچھلے نبیاں نو فرما رہا ہے سرکار تشریف لے آن تساں ایمان بھی لے آنا ہے تے اونا دی مدد بھی کرنی ہے اگر اللہ نے نبیاں نو مدد کرن دی پاور دیتی نہیں پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ مدد کرنی ہے پتہ لگ گیا اللہ نے انہاں نو پہلے مدد کرن دی پاور عطا فرمائی پھر اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی سونا آوے تے تسی انہاں دی مدد بھی بولو ان کی خیال ہے نبی مدد کر سکتے نہیں کہ نہیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر قرآن دی آیت کدھر جائے گی توجہ ہے میرے خیال جدو تک سلوڑے پیش نہیں کریں گا تو انہوں مزہ نہیں آئے گا آنکھوں کی سکیاں سکیاں گلاں سلوڑے والا میں ہاں نہیں قرآن و حدیث دا نور انشاءاللہ پیش کریں گا توجہ ہے ارشاد فرماؤ سبحان اللہ خیر ہن سرکار دا فرمان پیش کردا کہ اللہ دے سونے پیارے محبوب علیہ السلام نے خود خاتم النبیین دا معنی بیان فرمایا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے میرے غلاموں خبردار رہا جے ہوشیار رہا جے ڈاکواں کولوں بچ کے رہا جے میرے تو بعد سلاسون کذابون دجالون فرمایا میرے تو بعد 30 جھوٹے آن گے کنے 30 یہ جڑے موٹے
موٹے کھڑپینچ نے نا انہاں دا ذکر کرنا مقصود ہے، وگرنہ نبوت دے دعوے دار تے کئی آئے. علماء نے فہرست لکھی 250-300 دے قریب ہیں جڑے نوٹ وچ آ گئے نے، معلومات وچ آ گئے. پلیت نے سرکار تو بعد نبوت دا دعویٰ جھوٹا کیتا. اینی لمبی فہرست ہے، لیکن کئی ایسے سن روٹی نہیں ملی تو انہوں نے جا کے نبوت دا دعویٰ کر دیتا. ایک بادشاہ سی نا، او دے دور چ کسی نے نبوت دا دعویٰ کرتا تے بادشاہ سی مسلمان، انہیں کہا انہوں پھڑ کے لے آندا، اوئے تو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، تو نبی ہیں. گپ شپ ہوئی نا تے بادشاہ نے اندازہ لا لیا یہ بھوک دا مارے ہے، تاں انہیں اس طرح دا دعویٰ کیتا ہے، چلو دکانداری چل پائے گی. بادشاہ نے کہا چلو انہوں قید کر دیو تے اے دی ڈیوٹی لگاؤ ساڈے باورچی خانے چ، اتھے دی ڈیوٹی لاؤ، قید وچ رہے گا لیکن ڈیوٹی اتھے دے گا. اچھا جی 6 مہینے 4 مہینے اتھے رہا. بادشاہ نے پھر منگایا اور سنا بھائی کوئی وہی شہی آئی؟ انہیں کہا ہاں ایک وہی آئی. کی ہوں جی انہیں بناوٹی پیش کیتی، میں ہوں پیش کردا تے مسکراہٹاں ایڈوانس دس رہی ہیں کہ تمہیں اندازہ ہو چکیا ہے کہو جی ہونی، کیونکہ شان والی وہی تے سچے نبی دی ہوتی نا. انہیں کہا جی بالکل وہی آئی. کی انہیں کہا یا ایوہ النبیو ایسے باورچی خانے وچ رہیو، آسے پاسے نہ جائیو. سمجھ آئی نا؟ جنہاں نے روٹی ٹکرا آستے ایویں بس کچھ نہ لبیا تے دعویٰ نبوت کر چھڑیا، جنہاں نو کسی نے منیا ہی نہیں. سرکار انہاں دا ذکر نہیں کر رہے، سرکار انہاں کفر دے سراں دا ذکر کر رہے نے جنہاں فتنہ پھیلایا، لوکاں نو گمراہ کیتا تے انہاں بے کچجیاں دے پیچھے لوگ لگ کے جہنم وچ وی گئے. سرکار انہاں بے ایماناں دا ذکر کر رہے نے کہ میرے تو بعد ایہو جے نامور 30 جھوٹے کذاب آن گے، دجال آن گے. آگے سرکار نے فرمایا کلہم یزعم انہو نبی، ہر جھوٹا دعویٰ کرے گا میں بھی نبی میں بھی نبی. فرمایا الا خبردار ہو کے سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا خاتم النبیین اللہ نے مینو بنایا ہے. آقا دا مطلب کی ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی، سرکار تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آئے گا. سرکار نے خاتم النبیین دا معنی خود بیان فرما دیتا ہے. میرے نبی نے خود بات یہ بتا دی لا نبی بعدی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ بارک. دسو بھی سرکار نے خاتم النبیین دا معنی کی بیان کیتا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نواں نبی نہیں بنے گا. سمجھ آ گئی نا؟ سرکار تو بعد کوئی نواں نبی بن سکتا نہیں بن سکتا. اے معنی یاد رکھے، صرف یہی معنی ہے خاتم النبیین دا، صرف اور صرف ایک معنی کہ سونا اللہ دا آخری رسول ہے، صرف ایک معنی. دوسرا ہے دا کوئی معنی. اچھا قادیانی کہنے نے دیکھو لفظ ہے خاتم، خاتم دا معنی ہے مور. اچھا جی اگے بولو نا کی آکھنا ہے؟ کہتے ہیں خاتم النبیین دا معنی پھر بنیا کہ نبی پاک علیہ السلام موراں لا کے نبی بنا دے نے. نبوت دا سلسلہ ختم کرنے والے نہیں بلکہ سونا موراں لائی جاندا ہے، اگے نویں نبی بنائی جاندے نے. سرکار یہ معنی کر دے. اسی کہنے ہاں یہ معنی کرنا بالکل گڑبڑ ہے، بالکل جھوٹ ہے. لیکن اگر تسی مور والے لفظ دا جڑا خاتم دا معنی ایک مہر کیتا گیا نا، اس دا سہارا لے کے اگر تسی اے کر دو تو ساڑھے کو پہلے قرآن سن لو، انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے گی. پیش کر دیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ آیت کریمہ سن دے رہندے ہو نا، اللہ نے مور لا دی کتھے بلا؟ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ انہاں دے دلاں تے، وَعَلَىٰ تے انہاں دے کناں دے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ تے انہاں دیاں اکھاں دے۔ مور لا دیتی رب نے انہاں دے دلاں دے کناں دے۔ کی مطلب؟ مطلب ہے کہ کافر سن نا، کافر اللہ نے مور لا دی۔ مور لگن تو بعد یہ مسلمان ہو سکدے؟ دل تے مور لگی، دل وچ کفر پیا وہ باہر نکل سکدا؟ ایمان اندر وڑ سکدا؟ کنا تے مور لگی، حق دی گل اندر جا سکدی، سن سکدے، قبول کر سکدے؟ کفر جڑا دسیا پیا کنا وچ وہ باہر آ سکدا؟ نہیں۔ اکھاں دے اندر جڑا کفر کھوبیا پیا وہ نکل سکدا؟ حق اکھاں وچ بہ سکدا؟ نہیں نا۔ میں کہا یہ مطلب ہے کفر وڑیا پہ، کفر باہر جانا نہیں، ایمان اندر آنا نہیں، یہ مطلب ہے مور۔ تے نبی کریم علیہ السلام ختم نبوت دی مور نے کی مطلب؟ سرکار دے آن تو پہلے نبوت دا سلسلہ جاری، نبی آندے گئے، مور لگ دی گئی، نبی باندھے گئے، سرکار آئے تے مور لگی۔ مور لگن تو بعد نہ کوئی شے اندر آ سکتی نہ باہر جا سکتی، سرکار آئے نبوت دے مور لگی، نہ کوئی نواں نبی نبوت دے محل وچ آ سکتا ہے تے نہ انہاں وچوں کوئی باہر جا سکتا ہے۔ نبوت دے دفتر وچوں کوئی باہر نہیں جا سکتا تے اس نبوت دے دفتر دے اندر بھی کوئی نواں بولو نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، مور کرو، مور لگی۔ اب دیکھو نا، مفتی صاحب کو بندہ جاندے فتویٰ پوچھن، مفتی صاحب فتویٰ دیندے، فتویٰ لکھدے 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 مور کتھے لاندے نے؟ ادھ چ لاندے نے، شروع چ لاندے نے، یا اینڈ تے لاندے نے؟ آخر تے مور کتھے لگ دی؟ مطلب کہ مضمون کمپلیٹ۔ اس تو بعد کچھ اور لکھیا، جتھے مضمون مکدا ہے مور اوتھے لگ دی۔ اللہ نے نبوت دا مضمون شروع کیتا، پہلا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام، سرکار نو بھیج کے اللہ نے مور لا دیتی۔ کی مطلب؟ نبوت والا دفتر مکمل ہو گیا، سونا آیا تے مور لگی، ہن کوئی نواں نبی بن سکدا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ ارشاد فرماؤ سبحان اللہ۔ اچھا، صحابہ نے خاتم النبیین دا معنی کی کیتا؟ مفتی شفیع صاحب نے ختم نبوت وچ 64 صحابہ دیاں روایتاں جمع کیتیاں۔ وہ کہندے نے خاتم النبیین دی تفسیر وچ 64 صحابہ اس آیت دی تفسیر سرکار تو نقل کر رہے ہیں کہ سونا آخری نبی ہے، سونے تو بعد کوئی نواں نبی بن سکتا؟ کنے صحابہ بولو؟ 64 صحابہ۔ اچھا، دوسری گل، بالفرض اگر کسی صحابی دا کوئی ارشاد قول موجود نہ بھی ہوندا تے صحابہ دا اپنا عمل ہی کافی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو بعد اگر کسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا، صحابہ نے ایتھو پھڑیا، دعوے سمیت مٹی دے وچ دب دیتا۔ صحابہ دا عمل دسدا پیا، سرکار تو بعد جڑا کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کرے وہ زندہ رہن دا ہی حق رکھدا، سرکار دے صحابہ دا عمل دس رہا۔ سبحان اللہ کہو جی۔ اچھا خیر، مرزا قادیانی نے خود روحانی خزائن وہ دیاں کتاباں دا مجموعہ ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200، انہوں نے خود لکھا ہے۔ آیت ختم نبوت لکھی، آیت ختم نبوت لکھن تو بعد کہندا ہے وَفَسَّرَهُ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہندا ہے سرکار نے خود انہاں لفظاں دی تفسیر بیان کی تھی۔
بِبَيَانٍ وَاضِحٍ لِلطَّالِبِينَ. اللہ سرکار نے بڑے واضح لفظاں وچ بیان کر دیتا ہے انہاں واسطے جڑے حق دے طالب نے. وہ کی کہندا ہے لا نبی بعدی. سرکار نے خود فرمایا سی لا نبی بعدی کہ میں آخری ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں بنے گا. سبحان اللہ. یہ مرزے نے خود منیا. اسے روحانی خزائن جلد 7 دے اندر مرزا لکھدا ہے کہندا ہے مینوں حق نہیں پہنچدا کہ میں سرکار تو بعد نبوت دا دعویٰ کر کے کافر بن جاواں تے اسلام وچوں نکل جاواں. مینوں حق نہیں پہنچدا میں نبوت دا دعویٰ کر کے کافر بن جاواں تے اسلام وچوں نکل جاواں. ہن میں پوچھنا بڑے احترام نال، احترام ایک جگہ واقعی احترام دے معنی وچ ہوندا ہے. ایک احترام دا مطلب ہے میں تیری توہین نہیں کردا، بس بڑے لحاظ نال پوچھ رہا. میں پوچھاں گا ہاتھ جوڑ کے مینوں اینا دسو مرزے نے جدوں نبوت دا دعویٰ کیتا مرزا اپنے اس پرانے فتوے دے مطابق کی بنیا؟ بولو. اسلام تو خارج. کیونکہ انہوں نے کہا ہے مینوں حق پہنچتا ہی نہیں کہ میں نبوت دا دعویٰ کر کے کافر بن جائے اسلام وچوں نکل جاواں. تے جلے نبوت دا دعویٰ خود کیتا ہن کافر بنیا کہ نہ بنیا؟ اسلام وچوں نکلیا کہ نہیں نکلیا؟ نکلیا. اور خود مرزا قادیانی لکھدا ہے وقد ان الفاظ میں نے بھول گیا، چلو پلید دے لکھے سن تاں بھول گئے. وہ کہندا ہے نبی پاک علیہ السلام دی وفات تو بعد وحی دا سلسلہ منقطع ہو گیا. سرکار تو بعد نبوت دا سلسلہ وحی دا سلسلہ منقطع ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام تو بعد وحی نبوت تا قیامت نہیں آئے گی. وحی دا سلسلہ بند ہو گیا. جدو وحی دا سلسلہ بند ہو گیا تو نبوت دا وہ بھی کی ہو گیا؟ بند ہو گیا. جدو اسی یہ حوالے دینا قادیانی بڑے چلاک نے. پتہ کی کہندے نے؟ کہندے نے اے مرزا صاحب دا عقیدہ پہلے دا بعد وچ اللہ نے وحی اتاری تے وحی دے ذریعے عقیدہ چینج ہویا. وحی دے ذریعے کی ہویا؟ عقیدہ چینج ہویا. اسی کہنے ہیں وحی دے ذریعے عقیدے چینج نہیں ہوندے. کہندے نا جی نا وحی نال بڑا کچھ چینج ہو جاندہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے سن وحی آئی تے کعبہ نہیں چینج ہو گیا سی؟ بالکل کعبہ چینج ہویا. کہندہ نبی پاک علیہ السلام دا کعبہ چینج ہو گیا وحی نال تے ساڈے مرزے دا عقیدہ چینج ہو گیا. او بھائی کعبہ جتھے تبدیل ہویا نا اتھے عقیدہ تبدیل نہیں ہویا. عقیدہ پہلی بھی اے سی کہ عبادت رب دیئے، عقیدہ ہون بھی ہوئے کہ عبادت ہے رب دیئے. حکم چینج ہویا، عقیدہ چینج نہیں ہویا. عقیدہ کدے بھی چینج نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی نا؟ یہ جڑی مثال دے رہے ہیں بالکل فٹ ہی نہیں آتی. چلو میں پوچھنا ایک طالب علم بن کے ایک سوال عرض کر رہے ہیں. کوئی قادیانی اگر سن رہے ہوئے تو جواب دے بھی، کیونکہ ملتان بھی انہوں نے جمعے شروع کرتے ہیں. کوٹ رب نواز میرا بیان سی ایجنسی والے نے یہ کہہ کے میرا بیان رکوایا کہ ایک قادیانیاں دے خلاف بولدا ہے. یہ مطلب ہے سجے کھبے شیطان پھر دین نا. بولو پھر دین. تو میں پوچھ رہا میرے نبی کریم علیہ السلام نے جڑیاں نمازاں مسجد اقصی وال منہ کر کے پڑھیاں وہ قبول کہ نہیں؟ قبول. جڑیاں نمازاں سرکار نے بعد مسجد حرام وال منہ کر کے پڑھیاں وہ نمازاں بھی قبول. ہن اسی پوچھنے ہاں ریساں جو سرکار دی کر دیو تے دسو مرزے دا پہلا عقیدہ قبول ہے کہ نہیں؟ ایک مرزے دا بعد والا عقیدہ ایک پہلے والا عقیدہ. تے مثال دیندے ہو نمازاں نال. نمازاں سونے لجپال نبی دیاں پہلیاں بھی قبول بعد والیاں بھی قبول. ہن تسی دسو تانوں مرزے دا پہلا عقیدہ قبول ہے یا نہیں؟ اگر کہن کہ نہیں قبول میں پوچھنا او نبی کہہ جا جدا عقیدہ ہی تانوں قبول نہ ہوئے. واہ ماشاءاللہ. او نبی کیسا جدا عقیدہ ہی قبول نہ ہوئے؟ اگر قبول ہے پھر مرزے دے عقیدے دے مطابق مرزا بعد وچ نبوت دا دعویٰ کر کے پکا بے ایمان کافر بندا ہے، مسلمان رہندا. توجہ ہے؟ اچھا ہن میں عرض کردا ہوں کئی لوکی بڑے اپنے آپ نو دانا تے حکمت
دا ماسٹر تے سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو نا دور بدل گیا، تقاضے بدل گئے، ماحول بدل گیا، بڑا کچھ بدل گیا، ضرورت ہے کہ کوئی آوے تے وحی نبوت لے کے آوے تے نبوت پا کے آوے تو لوگوں کو سیدھی راہ لاوے، لوگ کی کہتے ہیں۔ اور میں عرض کر دے نویں نبی دی ضرورت پیندی کدوں ہے، عرض کر دے جی، ماشاءاللہ، توجہ نال سنیا جی ذرا۔ نمبر 1، ہمیشہ نویں نبی دی لوڑ ادوں پئی جدوں پچھلا دین مٹ گیا۔ جی پچھلا دین جدوں مٹیا نویں نبی دی لوڑ پہ گئی، کیوں؟ دین ہی نہیں رہا، دین ہی مٹ گیا۔ ہوں ضرورت ہے کہ نبی آوے، رب کو دین لے کے آوے، بندیاں تک رب دا دین پہنچاوے۔ دین مٹ جاوے تے نبی دی لوڑ پیندی۔ ہوں دسو ساڈا دین مٹ گیا یا صحیح سلامت موجود ہے؟ الحمدللہ موجود، دسو یار، موجود۔ کیونکہ تارک مسعود کمپنی تے بیٹھی نہیں تے سنی کمپنی بیٹھی، یہ تے اعلیٰ حضرت علی کمپنی بیٹھی نا، یہ تے پیر میر علی شاہ صاحب دے غلام بیٹھے نے نا، یہ تے غزالی زمانے نوکر بیٹھے نے نا۔ الحمدللہ ساڈا کیتا ہے، ساڈا دین مٹیا نہیں، صحیح سلامت موجود ہے۔ قرآن سن لو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دین دا سب تو وڈا ماخذ قرآن ہے، تے قرآن رب فرماندا ہے اسی اتارے ہے، یہ دے محافظ بھی اسی ہیں، یہ دی حفاظت بھی ساڈا ذمہ۔ اور جڑا مولوی کہندا ہے صحابہ غلط لکھ دے گئے، مردیاں 100% غلطیاں موجود نے، نبی پاک ان پڑھ سن، تے جن نے حفاظت دا ذمہ لیا وہ بھی انہوں بھی نہیں پتہ لگ گیا۔ اگر انج معاملہ سی تے جن نے حفاظت دا ذمہ لیا انہیں تصحیح کیوں نہیں فرمائی؟ یا تے کہو رب نو پتہ نہیں سی، جے پتہ سی تے قرآن چ غلطیاں واڑیاں جا رہی نے، رب نو پتہ سی، رب نے پھر اپنی ذمہ داری جڑا اپنے ذمہ کرم تے لیا، ویسے اللہ تے کوئی شے واجب نہیں، اپنے ذمہ کرم تے جڑا رب نے لیا کہ میں محافظ ہاں قرآن دا، اللہ نے پھر حفاظت پوری نہیں کی تھی۔ گل آ منو یا آؤ منو، مننا اے پائے گا یہ تھوڑے کو گستاخی ہوئی ہے، قرآن دی، نبی کریم علیہ السلام دی، صحابہ دی بے ادبی ہوئی ہے، تے توبہ ادو ہی ہوندی جدو بندہ مننے کہ میں سرکار دی بے ادبی کر بیٹھا، قرآن دی بے ادبی کر بیٹھا، صحابہ دی بے ادبی کر بیٹھا۔ اور جی تعبیر کی غلطی لگ رہی ہے، لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں، کئی لوگوں کو بو آ رہی ہے گستاخی کی، تو میں توبہ کرتا ہوں، انہوں ڈرامہ کہندے نے، انہوں توبہ نہیں کہندے۔ توجہ ہے؟ نالے توبہ تو بعد بندہ دلیلاں دیندا ہے اپنی گناہ تے، بولو جی، توبہ تو بعد توبہ دے نال شرمندگی ہوندی یا سینہ تان کے کتاباں کھول کے بکھائیاں جاندیاں؟ بولو توبہ دے نال شرمندگی، ندامت شرط ہے، اس تو بغیر توبہ نہیں ہوندی۔ خیر اس پاسے نہیں نکلنا، سبحان اللہ فرماؤ۔ ساڈا دین بالکل محفوظ، جدو دین محفوظ ہے، مٹیا نہیں، تے کسے نویں دی سانو لوڑ بھی نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پچھلا دین مٹیا تے نہیں، موجود ہے، لیکن وہ ناقص ہے، ادھورا ہے، پورا نہیں۔ ہن نبی دی لوڑ پیندی تاکہ آ کے کمیاں دور کر دے، تے ساڈا دین کیا ادھورا ہے؟ بولو ناقص ہے کیا؟ نہیں، ساڈا دین تے کامل ہے، رب خود فرماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ساڈا دین ناقص نہیں، ادھورا نہیں، کامل، اکمل۔ سبحان اللہ۔ جدو ساڈا دین صحیح سلامت کامل موجود ہے، سانو کسی ہور دی لوڑ نہیں۔ یا
ہمیشہ نبیاں دی ضرورت ادوں پیش آئی، پہلا نبی فلانے علاقے دا ہے، فلانے ملک دا ہے، فلانی برادری دا ہے، فلانی قوم دا ہے، ہون ہور نبی چاہیے اس قوم واسطے، اس خطے واسطے، اس علاقے واسطے، پر قربان جائیے اس لحاظ نال بھی نویں دی لوڑ نہیں، کیوں؟ اللہ نے ساری کائنات چپے چپے واسطے نبی کریم علیہ السلام نو نبی بھی بنایا تے ساری کائنات دی رحمت بھی بنایا ہے۔ ذرا قرآن سن دے جانا، اللہ فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، سبحان اللہ کہہ لو۔ اللہ فرماتا ہے سونیا اسا تانوں منذر بنایا، ڈر سنان والا بنایا، تے ولکل قوم ہاد، ہر قوم دا ہادی بنایا۔ سرکار کنیاں قوماں دے ہادی نے؟ ہر قوم دے، بولو سی ذرا کی نے؟ ہر قوم دے کی نے سرکار ہے؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم دے ہادی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ ایک اور آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نے محبوب تے کتاب اتاری تاکہ محبوب کتاب پڑھ کے سارے جہان والوں رب دا ڈر سنائے۔ لیکون للعالمین نذیرا، یہ آیت بھی دس رہی ہے کہ سرکار ساری کائنات والے واسطے نبی بن کے آئے نے۔ خیر ہور آیتاں پڑھیاں جا سکتی ہیں، بس میں گفتگو نو سمیٹنا، قبلہ شاہ صاحب دا خطاب بھی ہونا ہے۔ چند آیتاں سن لو قرآن دیاں کہ سرکار آخری نے، سرکار دا دین بھی آخری، سرکار اتے آن والی کتاب بھی، سرکار اتے آن والی وحی بھی آخری۔ سنو ذرا، اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والا اوے جڑا اس وحی نو مننے جڑی اللہ نے نبی کریم علیہ السلام تو پہلے اتاری، تے اس وحی نو مننے جڑی اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے اتاری۔ وحی دیاں دو قسماں قرآن بیان کرتا ہے، قرآن پورا پڑھ لو۔ ایک او وحی جڑی سرکار تے اتری، ایک او وحی جڑی اللہ نے سرکار تو پہلے نبیاں تے اتاری ہے۔ اگر سرکار تو بعد وحی نبوت ہوندی تے رب او دا بھی ذکر کردا، کیونکہ وحی دا انکار کفر ہے، تے رب فرماندا ایمان والا اوے جڑا پچھلی وحی بھی مننے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے اتری وحی نو بھی مننے، تے بعد وچ آن والی وحی نو بھی مننے، او ایمان والا ہے۔ کیونکہ سرکار تو بعد کوئی وحی ہے ہی نہیں، کوئی نبی ہے ہی نہیں، کوئی رسول نواں ہے ہی نہیں۔ اس پر اللہ نے وحی دیاں دو قسماں بیان کیتیاں، ایک او وحی جڑی سرکار ہوتے آئی، ایک او وحی جڑی سرکار تو پہلے نبیوں ہوتے آئی ہے۔ ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ۔ ایک اور آیت کریمہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اوہ ایمان نہ لیو، اس وحی نو منو جڑی اللہ نے اپنے محبوب تے ہولی ہولی اتاری، تے اس وحی نو بھی منو جڑی وحی اللہ نے پہلے نبیوں تے یکدم اتاری۔ جڑی سرکار تے وحی آئی انہوں بھی تے پچھلی وحی نو بھی۔ اگر سرکار تو بعد کوئی ہور وحی ہوندی اللہ دا ذکر کردا کہ نہ؟ بولو کردا، لیکن اللہ نے کوئی ذکر ہے، اس گل دی دلیل ہے کہ سرکار تو بعد کوئی نبی کوئی وحی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے انی گفتگو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اے حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔